الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحى نحوہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے اور سن 1446 شروع ہو گیا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ 1446 ہجری کا آغاز ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں جن حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ 4 مہینے ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، جن میں حجاج کرام کے قافلے زیارت بیت اللہ کے لیے آتے اور واپس جاتے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا ہے جو عمومی طور پر ان اقوام کے اندر عمرہ کے لیے مخصوص تھا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی حرمت اور اس کی عزت اور اس کا احترام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یہ عام خیال ہے، بلکہ 99% لوگوں کا یہ خیال ہے۔
حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے ہی حرمت والا مہینہ قرار پا چکا تھا۔ یہ چاروں مہینے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ یہ عربوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو بھی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس کے بعد صدیاں گزرنے کے بعد نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو گویا اہل ایمان کے لیے، پوری دنیا کے اہل ایمان کے لیے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگیں کرنا یا دیگر بہت ساری ممنوعات جن سے شریعت نے روکا ہے، ان کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ کم علمی کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے یا غلط پراپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس مہینے کی حرمت کا تعلق شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ پہلی بات ہے جس کو ذہن نشین رکھیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ انبیاء کو مانتے ہیں، انبیاء پر ایمان لائے ہیں، وہ سب کے سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ انسانوں میں سے، اولاد آدم میں سے سب سے اعلیٰ گروہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور پھر ان کے اندر درجہ بدرجہ ان کی مختلف فضیلتیں بھی ہیں۔ ان کی کارکردگی اور ان کے کارناموں کی وجہ سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ یہ تو اہل ایمان اور اہل اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ اور جہاں تک اولاد آدم میں سے دیگر لوگوں کا تعلق ہے جو صاحب عقل و دانش ہیں اور صاحب انصاف ہیں، انصاف پسند لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، وہ بھی اخلاقی طور پر یہ بات مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا درجے والا گروہ اگر کوئی ہوا ہے تو وہ انبیاء کا گروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے، غیر مسلم لوگوں نے سیرت لکھی ہے، کتابیں لکھی ہیں، ان میں بہت سارے تو مستشرقین ہیں، یعنی یورپ کے غیر مسلم عالم جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی، اور پھر ان کے علاوہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے غیر مسلم ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی۔ مثال کے طور پر ایک سکھ عالم نے ایک کتاب لکھی ہے عرب کا چاند، وہ غیر مسلم تھا اور غیر مسلم ہی رہا، لیکن اگر آپ اس کی کتاب عرب کا چاند کا مطالعہ کریں تو آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے میں کسی قسم کا بخل سے کام نہیں لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور اخلاقی نقطہ نظر سے بھی جو دانشور لوگ ہیں اور انصاف پرور لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ بنی آدم میں سے سب سے اعلیٰ گروہ انبیاء کا ہے، اور پھر ان میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انبیاء کے بعد یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے پوری دنیا کے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو، اسلامی نقطہ نظر سے جو لوگ انصاف پرور ہیں اور کسی گروہ بندی کا شکار نہیں ہوئے، جو فرقہ پرست نہیں ہیں، ان کے نزدیک انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجے والا، مرتبے والا کوئی گروہ ہے تو وہ انبیاء کے ماننے والے ان کے صحابہ ہیں۔ جس نبی پر جو شخص ایمان لایا وہ اس کا صحابی بنا، اگرچہ وہ بہت کم تعداد میں ہو، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنے والے ایمان لانے والے بہت کم لوگ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت ایمان لائی وہ ایسی مثالی جماعت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ پوری دنیا میں جتنی تحریکیں اٹھیں، جتنے لوگ اٹھے مختلف تحریکوں کے لیے، ان میں سے کوئی ایک بھی اس طرح کی نہیں ہے، ایسی جماعت نہیں ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے۔ یہ ایسی جماعت تھی جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمائی۔ ظاہر بات ہے کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ خود فرمائے، اس کی تعریف میں اور آپ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کے بعد جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیا ہے اور جو سرٹیفکیٹ ان کو دیا ہے اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا، وہ پوری دنیا میں کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ چلتے چلتے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ انبیاء صحابہ کرام کے سوا کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے غیر صحابہ کو بھی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، گویا ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے ان پر بھی راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ جو بات صحیح ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری، قربانیاں کی، ان کی آپ کی صحبت اٹھائی، وہ بہت کم اٹھائی یا زیادہ اٹھائی، اس سے بحث نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ صحابی کی تعریف میں ہم نہیں جائیں گے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کی اولادوں میں اس زمانے میں جو لوگ بچے پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو بچے پیدا ہوئے، ان کو بھی صحابی مان لیا گیا، احتراماً مان لیا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے بچوں نے صحبت نہیں اٹھائی، یا جو صحبت کے فائدے ہوتے ہیں یا صحبت کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی، لیکن چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو ان کو بھی صحابی قرار دیا گیا، اور فرق یہ کر دیا گیا کہ یہ چھوٹے صحابہ ہیں، صحابہ صغار ان کو کہتے ہیں۔ ان صحابہ صغار میں میں صرف 2 آدمیوں کا ذکر کروں گا، اور بھی بہت ہیں۔ ایک ہیں عبداللہ بن زبیر، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں۔ جب انہوں نے ہجرت کی ہے، اسماء بنت ابی بکر نے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کنبے نے جب ہجرت کی
اس وقت اسما حاملہ تھی، اور مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے ہاں سن 2 ہجری میں عبداللہ پیدا ہوئے۔ اس پر بہت خوشی منائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہنیت فرمائی، اور اس طرح یہ آپ کی وفات کے وقت تقریباً 8 سال کے تھے۔ اور دوسرے صاحب جو حسین ابن علی ہیں، ان کی ولادت پر بڑا اختلاف نقل کیا ہے لوگوں نے، اور یہ اختلاف جو ہے ان روایات کا جائزہ لیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے جس کو ابن ماجہ کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی خاص گروہ کے آدمی ہیں۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کی دایا ام فضل تھیں۔ ام فضل سن 8 ہجری میں، رمضان سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت انہیں اجازت ملی ہجرت کی، تو وہ مدینہ آئیں، اور رمضان کے بعد ذیقعد ذوالحج گزر گئے، تو اس وقت وہ مدینہ آئیں اور انہیں ایک خواب آیا۔ اس خواب کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا جو تیری گود میں آئے گا، تو اس کی دایا بنے گی۔ تو حسین پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 2.25 سال تھی۔ یہ 2 صحابی ہیں اور یہ 2 بہت بڑی شخصیات بھی ہیں۔ ان 2 بڑی شخصیات کی وجہ سے مسلمان امت کے اندر جو چیزیں پیدا ہوئی ان کے ذکر کا تو یہاں موقع نہیں ہے، لیکن میں نے چند دیگر گزارشات عرض کرنی ہیں، اور وہ اصولی انتظار کرنی ہے، نہ اس کی تاریخ بیان کرنی ہے اور نہ ہی اس کی شرح شریعت بیان کرنی ہے۔ اہل علم نے اس پر اظہار خیال فرمایا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کربلا میں، تو اس کی ایک حیثیت تاریخی ہے اور ایک حیثیت اس کی شرعی ہے۔ اس پر ہم نہیں آئیں گے، نہ اتنا ہمارے پاس وقت ہے۔ ہم کچھ اصولی باتیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی اصولی بات یہ ہے جو قرآن نے بیان کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 137 میں ایک بات فرمائی ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں کہ مدینہ میں یہودی بھی تھے، مدینہ میں منافق بھی تھے، مدینہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو انتہائی کمزور ایمان کے لوگ تھے۔ وہ اپنے دل کے لحاظ سے منافق نہیں تھے، وہ ایمان لائے تھے، لیکن اپنے کردار کے لحاظ سے بے حد کمزور لوگ تھے، جس طرح کوئی عمل میں آدمی کمزور ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے لوگ تھے، مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، اوس و خزرج کے قبائل میں اور دیگر قبائل میں کفار بھی تھے۔ یہ سارے گروہ تھے وہاں۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں نا ایمان کے، منافق بھی دعوے رکھتے ہیں اور یہ کمزور ایمان والے بھی دعوے رکھتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی صلح و صفائی چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ میل جول چاہتے ہیں، جیسا کہ میثاق مدینہ کے ذریعے معاہدے ہوئے تھے، وہ سب دوسرے لوگ تھے۔ تو اس پس منظر میں یہ آیت آئی ہے کہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ آمنتم اس کے مخاطب ہیں صحابہ کی جماعت۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس طرح جس طرح تم اس پر ایمان لائے ہو، بہی
اس پر ایمان لائے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے دین پر، یعنی وہ ساری باتیں جو ایمانیات میں داخل ہیں ان پر اس طرح یہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، تو پھر فقط یہتدون، پھر ہدایت یافتہ ہے۔ اس ایک جملے پر سوچو اور سوچو سوچو اور غور کرتے رہو، اور اچھی طرح غور کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ پس اگر وہ ایمان لائیں بمثل ما آمنتم، تمہارے ایمان کی مانند اس پر، بھی اس پر، یعنی اس دین پر، اللہ پر، اس کے رسول پر، تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہے۔ فقط اہتدوا، پھر یہ ہدایت یافتہ ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ اگر ایمان ہو صحابہ جیسا تو ہدایت تب ملے گی۔ صحابہ کرام کو اس آیت میں ایک معیار بنا دیا گیا ہے، ایک مثال بنا دیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایمان کا جائزہ لینا ہے، اپنے ایمان کا، میں نے اگر اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے میں کس طرح کا مومن ہوں، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ صحابہ کا ایمان دیکھنے کے لیے ان کی پوری پوری زندگیوں کو دیکھنا ہے، ان کے ایثار کو، ان کی قربانیوں کو، اور ان کے ان جذبوں کو جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کی ذات پر قربانیوں کے لیے جو پیش کیے۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا۔ اب ایمانداری سے ذرا بتائیے مجھے، اگر ہم اپنے آپ کو اس میزان پر کھڑا کریں تو کیا خیال ہے؟ ہم اس معیار کے، ہم اس طرح کے، اس مثل کے مومن ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دنیا کا ایسا آدمی اٹھ کھڑا ہو جو کہے کہ میں اسی طرح کا ہوں۔ نہیں بھائی، وہ معیار بہت بلند معیار ہے، بہت اونچا معیار ہے۔ اس معیار کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، اس ماڈل کو، اور ہمیں یہ توجہ دلائی گئی ہے، ہمیں رغبت دلائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اس معیار پر کھڑا کرو۔ ہمارے لیے یہ ہدایت کا ایک مینار ہے جو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اگلا جملہ دیکھو ذرا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ سارے لوگ جن کو مخاطب کیا گیا ہے، جو ارد گرد میں موجود تھے، 14 صدیاں بیتنے کے بعد آج ہم موجود ہیں، معیار وہی ہے، معیار ایمان وہی ہے، وہی اصحاب ہیں معیار ایمان، ان کی کارکردگی ہے معیار، ان کی قربانیاں اور ان کا ایثار ہے ایمان معیار۔ اس لیے ذرا سوچئے گا، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ پھر جائیں، اگر اس معیار کو یہ فالو نہ کریں، یہ ان کو نہ مانیں، یہ صحابہ کو تسلیم نہ کریں، ان کے کردار کو نہ مانیں، ان کے ایمان کو نہ مانیں، ان کی اس عظمت کو نہ مانیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائیں تو، اگر یہ پھر جائیں تو ذرا غور کرو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ شقاق کا لفظ شق سے نکلا ہے، یعنی دوسری جانب جا رہے ہیں، نبی کی جانب دوسری ہے اور یہ دوسری جانب جا رہے ہیں، صحابہ کی جانب دوسری ہے، یہ دوسری جانب جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ دو لفظوں میں بالکل حقیقت کھول دی گئی ہے، کون ہے جو اس معیار کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے اور کون ہے جو اس سے منہ پھیر رہا ہے، کون ہے جو اس سے منہ پھیر رہا ہے، ذرا غور کیجیے۔ فرمایا گیا
اگر یہ منہ پھیر جاتے ہیں، مخالفت میں اتر جاتے ہیں، مجھے یہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مخالف ہے صحابہ کا، کون ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، کون ہے جو صحابہ کو نہیں تسلیم کرتا، کون ہے جس نے معیار ایمان صحابہ کو نہیں مانا، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر صاحب عقل آدمی یا صاحب علم آدمی اس حقیقت سے واقف ہے، اس کے سامنے ہیں یہ ساری حقیقتیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا اے نبی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہیں اللہ کافی ہے، ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، صحابہ کے مخالفوں کے مقابلے میں، صحابہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اے نبی تجھے اللہ کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، غور کرو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا جانتا ہے، وہ سن رہا ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ ان کے خلاف کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کا ایک ریکارڈ تیار کر رہا ہے۔ یہ بات فرمائی، یہ ایک پہلی اصولی بات ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اب دوسری بات دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کے حوالے سے بہت ساری پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی، ان میں سے اکثر پیشین گوئیاں حدیث میں جو وارد ہوئی ہیں عمومی طور پر بعض غریب حدیثیں، بعض ضعیف حدیثیں، بعض صحیح حدیثیں، کتنے ہی صحابہ ہیں جو ان روایات کو بیان کرتے ہیں، ان کو آپ مختلف حدیث کی کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، دانشور لوگ ایک ہوتا ہے علم غیب کہ اللہ اپنے نبی کو بذریعہ وحی عنایت کر دے، آنے والے زمانے کی خبریں دے دے، ایک ہوتا ہے دانش مندانہ فیصلہ، اپنی عقل سے آنے والے زمانے کا اندازہ کرنا۔ ہمارے سامنے تاریخ ہے، قوموں کی تاریخ ہے، انسانوں کی تاریخ ہے، دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ شخص جو کچھ کر رہا ہے نا اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور پھر ایسا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غیب دان ہوتا ہے، دراصل اس کی دانش کہتی ہے کہ ایسا ہوگا۔ پچھلی قوموں کی تاریخ گواہ ہے کہ جو کچھ ان قوموں نے کیا اپنے نبیوں سے، اور ان کے بعد ان امتوں نے جو کچھ آپس میں کیا، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ ریکارڈ پر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا علم، آپ کی دانش بے خطا ہے، یاد رکھنا، آپ کا علم، آپ کی دانش بے خطا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، ایک طویل حدیث ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں فرمایا گیا ہے عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ٹائم نظر نہیں آ رہا، ٹائم مجھے بتا دینا بھائی۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 71 فرقۃ، اور ایک دوسرے حدیث میں 71 کی بجائے 72 آیا ہے، 71 کی بجائے 72 آیا ہے، مختلف حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ فحلقت 70، آپ نے فرمایا 70 ان میں سے برباد ہو گئے، بخالصت 70 گروہ ان کے برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، جہنمی ہو گئے، وخالصت فرقۃ واحدہ، اور صرف ایک نے نجات پائی۔ وہ ایک نجات پانے والے وہ تھے جو انبیاء پر سچا ایمان لائے تھے اپنے اپنے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور دیگر بہت سارے انبیاء۔ ان سب قوموں کا حال جو تھا بنی اسرائیل کا، اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قال، لوگوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَإِنَّ اُمَّتِي، میری بے شک میری امت بھی ستفرق علی ستین سبعین، 72 فرقے ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھنا کہ جب عربی زبان میں اس طرح عدد آیا کرتے ہیں تو ان کی مراد گنت کر نہیں ہوتا، گنتی نہیں ہوتی ان میں کہ گن کر آپ 70 پورے 72 کریں، ان کی مراد کثرت ہوتی ہے کہ کئی فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ فرمایا بٹ جائیں گے 70 فرقتاً، سارے کے سارے 70 کے 70 ان میں سے تباہ ہو جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا صرف نجات پائے گا ایک، نجات پائے گا ایک؟ فرمایا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ من تلک الفرقہ، وہ گروہ کون سا ہے جو نجات پائے گا؟ یہاں بھی گروہ سے مراد یہ فرقے نہیں ہیں جو آج کل ہماری جماعتیں بنی ہوئی ہیں، یاد رکھنا اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی فرقہ نہیں ہے جو فرقہ بندی سے فرقہ بنا ہو۔ اس سے مراد وہ گروہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا، توحید و رسالت پر پکا ایمان رکھنے والے لوگ، شرک سے بچنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تنہا اکیلے ہوں اور ہزاروں ہوں لیکن کوئی ان کی تنظیم بے شک نہ ہو۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ نجات پائے گا۔ آپ نے فرمایا قال الجماعت، جو لوگ جماعت کے ساتھ رہیں گے، جو لوگ جماعت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بات جو آپ نے فرمائی، یہ جماعتیں نہیں ہیں جن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ جماعت وہ جماعت ہے جسے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں، کہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ رہنا۔ آگے چل کر تاریخ نے بتایا کہ صحابہ کس طرح صحابہ کی جماعت کے ساتھ رہے، جس وقت ان میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں نا، وہ لمبی تاریخ ہے۔ تو پھر جو لوگ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو گئے، یہ ان کی بات کی گئی ہے۔ لیکن دوسری روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر اس کو بیان کرتے ہیں، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اس میں ہے لوگوں نے پوچھا من ہی ہے یا رسول اللہ؟ اس میں آپ نے ایک ایسی وضاحت فرما دی جملہ کہہ کے جس سے اس حدیث کا مطلب اور آسان ہو جائے۔ فرمایا وما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کا طریقہ اختلاف نہیں ہے، آپ کا طریقہ افتراق نہیں ہے، آپ کا طریقہ اجتماع ہے، آپ کا طریقہ لوگوں کو اکٹھا رکھنا، اکٹھا رہنا ہے۔ پھر اس پر بہت ساری ہدایات موجود ہیں۔ یہ بات ہو گئی، تو اس کے بعد ذرا آگے بڑھیے۔ یہ میں بطور اصول بیان کر دی بات میں نے کہ اگر اختلاف واقع ہو جائے امت کے اندر تو انہیں جماعت کی پابندی، جماعت صحابہ کی پابندی کرنی چاہیے، کردار صحابہ کی پابندی کرنی چاہیے، نبی کی سنت کی پابندی کرنی چاہیے، نبی کی سنت اور صحابی کا کردار۔ دوسری کوئی امت کے اندر ایسا بندہ نہیں ہے جس کی پیروی امتی پر لازم کر دی گئی ہو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ امتی کی پیروی امتی پر واجب نہیں ہے، صحابہ کی واجب ہے۔ صحابہ کو معیار بنا دیا گیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے پر جو لوگ چلیں گے، اس عقیدے پر جو لوگ چلیں گے، وہ میرے ساتھی ہیں۔ اس کے بعد ذرا دیکھیے جو واقعات ہوئے ہیں جن پر لوگوں نے آج کل بہت اختلافات برپا کر رکھے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ابو بکر خلیفہ ہوئے، عمر خلیفہ ہوئے، عثمان خلیفہ ہوئے، عثمان شہید کر دیے گئے کہ پھر علی خلیفہ ہوئے، علی شہید کر دیے گئے سن 40 ہجری میں، اور پھر کوفہ میں حسن ان کے بیٹے خلیفہ ہوئے، اور پھر حسن کو جب زخمی کیا گیا تو انہوں نے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ کنہوں نے؟ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور انہیں خلیفہ مانا۔ یہ ریکارڈ پر بات ہے، اور یہ وہی بات ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ حسن رضی اللہ عنہ کی مناقب میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے 30 سال کو، وہ جو
اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اس کو ختم کر کے علماء نے لکھا، مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ عام الجماعہ، یہ جماعت بندی کا سال ہے۔ حسن ابن علی کی بیعت نے مسلمانوں کو ایک خلیفہ پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دی، سمجھ گئے؟ ایک زمانہ گزرا، سن 53 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ بوڑھے ہو گئے، فوت ہو گئے، تو آپ کی وفات کے بعد پھر وہی جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے، خلافت کے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے یزید بن معاویہ کی ولی عہدی کی بیعت لی۔ اس بیعت کو پورے ملک کے اندر، عالم اسلام کے اندر ذمہ داران لوگ جتنے تھے، صحابہ تھے، دیگر لوگ تھے، ان سب تک پہنچایا گیا، مشاورت کی گئی اور یہ بیعت ہو گئی۔ کب ہو گئی؟ ایک تاریخ ہے کہ 53 سن ہجری تھی اور طبری نے 56 سن ہجری لکھا ہے۔ اب ذرا غور کرو، اس وقت جب یہ واقعہ ہوا ہے کہ ان کی بیعت ہوئی، اس وقت کون کون لوگ موجود تھے، یہ میں عرض کروں گا۔ جن صحابہ کا معیار میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، ان کے بارے میں ذرا دیکھیے گا۔ ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 22 رجب سن 60 ہجری کو، 22 رجب سن 60 ہجری۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج، محرم نیا سال آیا نا، 61 کتنے مہینے کو؟ 6 مہینے بعد کا یہ واقعہ ہے، جو واقعہ کربلا، 6 مہینے بعد کا۔ ان 6 مہینوں میں پوری سلطنت اسلامیہ میں یزید بن معاویہ کی بیعت مکمل ہو چکی تھی۔ اور اس سے پہلے جب پہلے بیعت ہوئی تھی، اس وقت ذرا غور کرو، جو لوگ موجود تھے ازواج مطہرات میں سے ام حبیبہ، ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، ام المومنین جویریہ بنت حارث موجود تھی، ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر موجود تھی، ام المومنین ام سلمہ جن کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ ہے وہ موجود تھی، ام المومنین میمونہ بنت حارث العالیہ موجود تھی۔ امہات المومنین سے یہ موجود تھی 5 جنہوں نے ولی عہد کے طور پر یزید کی بیعت کی۔ صحابہ میں سے عشرہ بشرہ، صحابہ میں سے عشرہ بشرہ کو آپ جانتے ہیں؟ عشرہ بشرہ میں سے 2 صحابہ زندہ تھے، سعد بن ابی وقاص زندہ تھے، سعید بن زید زندہ تھے، اور بیعت رضوان والے صحابہ بدر میں حصہ لینے والے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بدریوں کو دلوں کو جھانک کر دیکھ لیا ہوا ہے، اور ایک موقع فرمایا یہ اس کے بعد جو بھی کریں گے اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہوا ہے۔ 18 بدری صحابہ موجود تھے اور بیعت رضوان والے 14 موجود تھے، اور ان سب صحابہ کے علاوہ ریکارڈ پر یہ چیزیں موجود ہیں کہ 233 صحابہ اور موجود تھے۔ یہ وہ مشہور صحابہ ہیں جن کا ریکارڈ آ گیا، ورنہ ہزاروں لوگ موجود تھے۔ یہ کل تعداد 272 کی بنتی ہے جو اس وقت موجود تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے ان بدریوں میں سے، ان رضوانیوں میں سے، ان عشرہ مبشرہ میں سے کچھ لوگ تو اس زمانے میں فوت ہو گئے، کچھ لوگ موجود تھے۔ جو موجود تھے دیگر صحابہ، حسین بن علی کے ساتھ کتنے تھے؟ کسی معروف صاحب کا نام جانتے ہیں آپ؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہاشم کے سربراہ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، وہ حسین کے ساتھ تھے۔ وہ تو منع کرتے رہے کہ بھائی باز آ جاؤ ورنہ تمہیں یہ شہید کر دیں گے، یہ دغا باز لوگ ہیں، یہ فراڈیے لوگ ہیں، اہل کوفہ، یہ تمہیں جو بلا رہے ہیں نا، یہ تمہیں
شہید کر دیں گے. تمہارے والد کو انہوں نے شہید کر دیا, تمہارے بھائی کو انہوں نے زخمی کر دیا. اب اگر تم نہیں باز آؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے. کوفیوں نے انہیں خط لکھ کر مدینہ سے مکے بلا لیا. یہ رات کے وقت نکلے, مکہ چلے گئے. پھر مکہ سے یہ بھائی رات ہی کے وقت نکلے. اور اس طریقے سے انہوں نے وہ اگلا سارا کام کیا. پوری ملت اسلامیہ میں سے جو ریکارڈ پر چیزیں ہیں ان میں عبداللہ بن زبیر کا نام ہے, میں اس کا تعارف پہلے کرا چکا ہوں, اور حسین بن علی کا نام ہے, جنہوں نے خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کیا ہے. پوری سلطنت میں 2 بندے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی حکومت کی حدود مراکش سے لے کر چائنا تک تھی, ترکی سے لے کر کے تمہارے مشرق تک تھی. اتنی بڑی سلطنت جس میں صرف یہ 2 بندے تھے, اور پھر انہیں بھی سمجھانے کی پوری کوشش کی گئی ہے. حضرات گرامی قدر, میں آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, 2-4 منٹ اوپر لگیں گے. مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اور بخاری میں بھی ہے, کتاب الامارت و خلافت میں اس کو پڑھیے گا. نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قال جاء عبد اللہ ابن عمر الی عبد اللہ ابن متی. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی اور باقاعدہ ان کے سب طرف فوج فرو کرنے کے لیے بغاوت بھیجی گئی تھی. اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. اس کو مرچ مسالہ لگا کر بہت مشہور کیا ہے صحابہ کے دشمنوں نے. ان کا سربراہ, ان کا جو لے کر چلنے والا, ان کی کمان کرنے والا تھا, وہ عبداللہ بن متی تھے. عبداللہ بن متی کے پاس عبداللہ بن عمر آئے. عبداللہ بن عمر جب ان کے پاس ہے, یہ اس زمانے کی بات ہے, حین کانا من امر الحرۃ ما کانا زمانہ یزید بن معاویہ. یہ حدیث کے الفاظ میں نے اس لیے پڑھے ہیں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ یہ زمانہ یزید بن معاویہ کے زمانے میں, خلافت ان کی خلافت کے زمانے میں جو واقعہ حرہ ہوا ہے, یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ بغاوت کے لیے عبداللہ بن متی اٹھے تھے. تو فقالت رہو لابی عبد الرحمن وسادۃ, جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا چادر بچھاؤ نہ تکیہ بچھاؤ ابو عبد الرحمن کے لیے, یعنی عبداللہ بن عمر کے لیے. تو انہوں نے کہا دیکھو میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا, میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا, میں تمہیں ایک حدیث سنانے آیا ہوں. فرماتے ہیں فقال انی لم آتک لاجلس آتیتک لأحدثک, میں تیرے پاس بیٹھنے نہیں آیا, میں تجھے ایک حدیث سنانے آیا ہوں. حدیثاً سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حدیث فرماتے میں نے سنا ہے. فرمایا آپ نے من خلع یدن من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ ومات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. حدیث نمبر 4730 ہے, کتاب الامارت و خلافت, مسلم شریف. مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیعت کر کے بیعت توڑے اور وہ اس حال میں قیامت کے دن اللہ سے ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی, اور وہ اسی حال میں مر گیا توبہ کیے بغیر, وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یہ ہے صحابہ. عبداللہ بن عمر کو جانتے ہیں آپ کون تھے؟ عبداللہ بن عمر امیر المومنین, عمر کے بیٹے, بڑے مشہور صحابی. 7-8 سال کی عمر تھی جب یہ پورے کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے. یہ اس وقت زندہ تھے, یہ بہت بعد میں فوت ہوئے ہیں. یہ ایک نمونہ میں نے دکھایا, ورنہ اس پر اگر حدیثیں جمع کروں آپ کو سناؤں تو ایسی حدیثیں آئیں گی, صحابہ بیان کریں گے اس سلسلے میں کہ بھائی باز آ جاؤ, یہ کام نہ کرو. بخاری کی حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ ہم نے یزید بن معاویہ کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر کی ہوئی ہے. یہ تو حدیث کی کتابوں میں ہے.
آخر کیا وجہ ہے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ یہ لوگ ان حدیثوں کو کیوں نہیں پڑھتے، یہ ان حدیثوں کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ دن رات تم جو سنتی ہو نا، تم جتنا کچھ سن رہے ہو، تم نیٹ پر دیکھ رہے ہو اور جو دن رات وابیلا سن رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ان حدیثوں کو نہیں پڑھتے؟ بخاری مسلم کا کم از کم کتاب الامارت پڑھ کر دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ جو شخص بیعت ہو جانے کے بعد، بیعت مسلم ہو جانے کے بعد، لوگوں کا اس کو قبول کر لینے کے بعد اٹھے اور اپنی بیعت طلب کرے، فقتل کان من القائل، اس کو قتل کرو، خواہ کوئی ہو۔ حسین ابن علی اس وقت وہ بچ گئے اس بات سے جب انہیں مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ واپس لوٹ جاؤ جہاں کہیں بھی ہو، یہ غدار ہیں اہل کوفہ، یہ غداری کر چکے۔ تو وہ راستے میں تھے، کوفہ آ رہے تھے تو راستے میں تھے جہاں خط ملا انہیں، وہیں سے وہ راستہ کوفے کا چھوڑ کر دمشق کے راستے پر چلے گئے، اور آج بھی نقشے میں وہ دمشق کے راستے پر ہے کربلا، جس کو بگاڑ کر لوگ کرب و بلا کہتے ہیں۔ کربلا عربی زبان میں اس زمین کو کہتے ہیں جہاں زمیندار اپنی اناج گاتے ہیں، گندم وغیرہ گاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کربلا، سفید زمین کو کہتے ہیں بھائی۔ یہ بڑی زرخیز زمین تھی حضرات گرامی قدر۔ یہ چند اصولی باتیں میں نے عرض کی ہیں، اس کے واقعات کو بیان کرنا پورا یہ ایک کتاب کی ضرورت ہے، اور اہل علم نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ چاہیں تو کتابیں لے کر مارکیٹ